बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बराए जमात सौम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम दूसरी जमात की उर्दू का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। तो एक नजर डालते हैं कि आज के सबक में आप क्या क्या सीखेंगे। नात का तारुफ, नात की बुलंद ख्वानी, पढ़ें और खुश खत लिखें, मिलती जुलती आवाज़ों वाले अल्फाज, मशकी सवालात, अलफ बाई तरतीब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नात का तारुफ। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं और हमारे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आया है और ना ही कोई नबी आएगा। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे और बच्चे भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए। आप सल्लल्लाहु को हमेशा याद रखा जाए और आप सल्लल्लाहु को याद करने का एक तरीका नात भी है। तो नात में हम क्या करते हैं? नात में हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी प्यारी प्यारी बातों का जिक्र करते हैं। तो आइए आज के सबक में हम एक नात को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो अब हम नात की तरफ चलते हैं। हमारे आज के सबक का उन्वान है नात। तो बेटा सबसे पहले आपको ये बताऊं कि नात किसे कहते हैं, यानी जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो। अब हम इसकी बुलंद ख्वानी करते हैं। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, फिदा उन पे हम वो रसूले खुदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है। हमेशा रहे नाम उनका ज़ुबां पर, वही आरज़ू है वही मुद्दुआ है। बेटा ये थी नात, हमने इसको पढ़ा और इनके जो शायर हैं वो है क़य्यूम नज़र। ये नात उन्होंने लिखी है। तो बेटा अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे कि पहला मिसरा है हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम अहमद भी है और उनको मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। फिदा उन पे हम हो रसूले खुदा हैं, इनके हमारी जान जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो जाए, वो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है। उन्होंने हमें हर बात सच सच समझा दी और और सच्चाई के रास्ते पर चलने पर चलना सिखाया और उनके रास्ते पर चलने से अल्लाह ताला खुश होंगे। हमेशा रहे नाम उनका ज़ुबान पर, और हमारे ज़ुबानों पर ज़ुबानों पर हमेशा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा। वही आरज़ू है वही मुद्दुआ है, क्योंकि हम इन्हें जानते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं और वही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो बेटा ये थी इसकी बुलंद ख्वानी और इसका मैंने आपको मतलब समझाया।
اب بیٹا ہم آگے چلتے ہیں. آگے یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے اور پھر خوش کر کے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں. میں آپ کو الفاظ پڑھ کر سناتی ہوں. نبی ہیں ہم کی نے نام راستہ ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر. تو بیٹا یہ آپ نے خوش خط کر کے اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے. اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ملتی جلتی آوازوں کو. تو بیٹا ملتی جلتی آواز یا ہم آواز الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہوں. ان کو ملتی جلتی آواز والے الفاظ کہتے ہیں یا ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. تو بیٹا یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. وہ ہیں پیارے، میں، کام، تر اور کہے. تو بیٹا ہم نے اس کے ساتھ جو اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہوں گے وہ اپنی نعت سے ڈھونڈ کر ہمیں ان کے آگے لکھنے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سے الفاظ ہوں گے. جیسے پیارے کے ساتھ ہمارے، میں، ہیں، کام، نام، کہے، سہے وغیرہ. اس طرح سے جو الفاظ ہوں گے یہ آپ نے لکھنے ہیں. اب ہم اپنے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر بیٹا 3 سوال ہیں. سوال ہے ہمارے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری عادت بتائیں. تو بیٹا ان تینوں سوالوں کے جواب آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. میں آپ کو ان کے جواب بتا دیتی ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ سکتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے. مکہ میں پیدا ہوئے. اور سوال نمبر 3 ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری عادت بتائیں. تو پیاری عادت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. یعنی کہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے. اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. الف بائی ترتیب. بیٹا اب یہاں پر آپ کو ایک نئی چیز سننے میں ملی ہوگی. الف بائی ترتیب. تو الف بائی ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا. جیسے حروف تہجی ہوتی ہے الف، لام، دا، بے، پے. اس طریقے سے لکھنے کو الف بائی ترتیب کہتے ہیں. تو یہاں یعنی کہ پہلے الف سے پھر بے سے پے سے تے سے اس طریقے سے لکھنا ہے وہ الف بائی ترتیب کہتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں. پانی، گاجر، بلی، سیب، انار. ہم نے ان کو الف بائی ترتیب کے طریقے سے لکھنا ہے. تو سب سے پہلے کیا آئے گا الف بے میں. یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ان میں انار ہے. الف سے انار. تو سب سے پہلے انار لکھیں گے. پھر بلی، پانی، سیب، گاجر. کیونکہ انار جو ہے وہ الف سے شروع ہوتا ہے اور بلی بے سے پانی، پے سے اور پھر اسی طرح سین سے سیب ہے اور گاف سے گاجر. بیٹا اب آپ کو الف بائی ترتیب کے بارے میں تو جان چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو الف بائی ترتیب کی سمجھ اچھے طریقے سے آ گئی ہے. اب بیٹا آگے دیکھیں ہماری کتاب پر ہے کہ نیچے کچھ نام دیے گئے ہیں. ان ناموں کو ہم نے الف بائی ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے. نام ہے ہمارے پاس علی، آمنہ، مریم، ایمن اور سارہ. تو الف بائی ترتیب میں سب سے پہلے کیا آئے گا. الف مد آئے گا یا الف آئے گا. الف مد آ. یعنی پہلے ہم کیا لکھیں گے. آمنہ، ایمن، اسی طرح آمنہ، ایمن اور اس کے بعد پھر سین آتا ہے تو سین سے سارہ. پھر عین آتا ہے تو علی اور پھر میم سے مریم. یعنی کہ جب ہم حروف تہجی سے کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں. حروف تہجی کو ذہن میں لاتے ہیں. سب سے پہلے حروف تہجی میں کون سا الفاظ آتا ہے, کون سا حروف آتا ہے, اس کے بعد کون سا
حروف آتا ہے اس کے مطابق پھر ہم اپنا لفظ لکھتے ہیں. اسی طرح بیٹا نیچے کچھ سبزیوں کے نام دیے گئے ہیں. آپ نے ان سبزیوں کے نام کو الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے. سبزیوں کے نام ہیں ٹماٹر، شلجم، اروی، پالک، توری. تو اب تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں. تو ان میں الف بائی ترتیب کے ساتھ پہلا کیا آئے گا؟ شاباش بتائیں مجھے. اروی، پالک، توری، ٹماٹر، شلجم. یعنی کہ پہلے الف سے عربی پھر بے والا کوئی نہیں ہے. تو پھر پے سے شروع ہونے والا کیا ہے؟ پالک. تے سے توری، ٹے سے ٹماٹر، شین سے شلجم. تو بیٹا یہ جو کام میں نے آپ کو آج کروایا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. آپ نے اس نعت کی پڑھائی کرنی ہے، اس کی بلند خوانی کرنی ہے. اور سوال جواب جو ہیں 3 سوال میں نے آپ کو کروائی. یہ سوال آپ نے اپنی کاپی پر خشک کر کے لکھنے اور یاد کرنے ہیں. اور الف بائی ترتیب والا کام اپنی کتاب پر کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ جو بھی کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو آسانی سے مکمل بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے. شکریہ.